برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہمارا موضوع آیات القرآن فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں قرآنی آیات کا بیان ہے، اور ان آیات سے وجہ استدلال اس کا ذکر کرنا ہے۔ میری گزارش اپنے طلباء سے یہ ہے اور اپنے برادران مدرسین و اساتذہ کرام سے یہ ہے کہ وہ ان آیات کو عزیزان طلباء کو یاد کرائیں زبانی، اور ان سے وجہ استدلال کو بھی۔ آج کی اس مجلس میں ہم 8ویں آیت ذکر کرنے لگے ہیں، اور وہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس ارشاد ربانی میں اللہ تعالیٰ اسلام کے غلبے کا تمام ادیان پہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس میں تو شک نہیں کہ حجت و برہان، دلیل اور حقانیت کے اعتبار سے زمانہ نزول سے ہر دور میں اسلام تمام ادیان پہ غالب ہے، مگر اس کا سیاسی غلبہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قیامت سے پہلے پہلے کریں گے، اور وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے بلکہ متعدد احادیث نبویہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے اس سیاسی غلبے کی طرف اشارہ فرمایا کہ لا یبقى من الملل الا ملت الاسلام، کہ حضرت عیسیٰ جب ایک حاکم عادل بن کے اس دنیا میں آئیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اس کے بعد کہ اس دنیا میں ظلم، عدوان، زیادتی جس کا مشاہدہ سبھی آج لوگ کر رہے ہیں۔ آج کی مہذب دنیا پہلے زمانوں سے بھی زیادہ تاریک ہے، اس اعتبار سے کہ طاقتور قومیں دیگر قوموں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ جنگوں میں غلام بناتے تھے، آج کا زمانہ یہ ہے کہ ممالک اور قوت والے ملک اپنے ہاں بیٹھے ہوئے ہی دیگر کمزور ملکوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کی حیات کے لوگ آج کل منکر ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ امت مسلمہ کا اس پہ اجماع رہا ہے، مگر آج کے اس دور میں بعض علماء نے اجتہاد کیا ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے قصص، واقعات، یہ اجتہاد کا موضوع ہے ہی نہیں۔ میں 2-3 روز پہلے ایک عدنان ابراہیم ہے یہاں پہ عرب، ان کا بیان سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ حیات عیسیٰ کا مسئلہ ٹھیک ہے کہ امت میں رہا ہے اجماعی، لیکن اس دور میں سید عبدہو پیدا ہوئے، پھر ان کے شاگرد، تو انہوں نے اجتہاد کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ بات احمقانہ ہے اور جاہلانہ کہ قصص میں تو اجتہاد ہوتا ہی نہیں۔ ایک نبی کا قصہ، اس کو دوسرے نبی کے قصے پہ آپ لوگ قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس باب میں اجتہاد نہیں، قیاس نہیں، وہ قصص کا باب ہے۔ تو قرآن کریم کے قصص کو اسی طرح ہمیں ایمان لانا ہے جیسے ہیں۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اس کو قرآن نے بیان کیا، پھر احادیث خیر الانام نے بیان کیا۔ تو اس آیت کے بارے میں یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ انشاءاللہ کس طرح اسلام کا غلبہ ہوگا دنیا میں، کہ سوائے اسلام کی اور کوئی ملت نہیں رہے گی، اس کو جناب رسول اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا ہے۔ اس لیے اس آیت کی طرف ہم اشارہ صرف کر دیتے ہیں، اور اس کی تفسیر یا اس کی مزید شرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا کی کیفیت کیا ہوگی، امن کے اعتبار سے دنیا کے اقتصادی حالات کیسے ہوں گے، اور دنیا کے اندر عدل کیسے ہوگا، دنیا کے عدل، انصاف، دنیا کی معیشت اور دنیا کا امن۔ اب آپ دیکھیں تینوں اعتبار سے آج دنیا محتاج ہے، دنیا آج مریض ہے، دنیا آج مظلوم ہے، اس کی معیشت بھی برباد ہے، اس کے اندر امن بھی نہیں ہے، اور اس کے حالات جو ہیں عدل و انصاف کے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح طاقتور قومیں، پہلے زمانے میں جنگوں سے لوگ بناتے تھے غلام، آج کل تو قومیں اپنے ملکوں میں بیٹھے بیٹھے پورے کے پورے ملکوں کو غلام بنا لیتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی حیات کا انکار کرنے والے لوگ جو یہ اجتہاد آج کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک کفر کی سازش ہے۔ سر سید نے اس کا انکار کیا، عبدہو نے انکار کیا، اور غلام احمد قادیانی نے بھی انکار کیا۔ تو اس کے پیچھے ایک سازش ہے۔ دنیا ہماری نماز روزے سے نہیں ڈرتی، مگر دنیا اللہ کی طرف سے آنے والے عادل اور منصف امام سے ڈرتی ہے کہ وہ نہ آ جائے۔ اس لیے کفر کی سازش یہ ہے کہ حیات عیسیٰ پہ جس قدر وہ ہٹ کر سکیں کریں۔ تو میں اپنے طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ ان آیات کو بھی یاد رکھیں اور وجوہ استدلال کو بھی یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ کیسے غلبہ ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، اس کو مستقل ہم آیات کی احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو یہ 8ویں آیت تھی۔ 9ویں آیت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پہ انعامات خاصہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جیسے توفی عیسیٰ یہ نعمت خاصہ ہے عیسیٰ کی، جیسے رفع عیسیٰ الی السماء یہ بھی انعام خاصہ ہے، جیسے ان کا نزول دوبارہ اس دنیا میں یہ بھی نعمت خاصہ ہے، اسی طرح یہ بھی دیکھیں نعمت خاصہ ہے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث اور تورات و انجیل ان چاروں کتابوں کا اس میں ذکر ہے کہ اس کے عالم ہوں گے، اس کے جاننے والے ہوں گے۔ یہ بات کہ وہ اس دنیا میں امام عادل آ کے قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، خاتم الشرائع کے مطابق فیصلے کریں گے، اور خود بھی اس پہ عمل کریں گے اور دنیا کو بھی اس پہ دعوت دیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور ان کی موت سے پہلے تمام لوگ دائرہ ایمان میں داخل آ جائیں گے، اور وہ سوائے اسلام کے اور کچھ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ سارے واقعات بھی حدیث کی روشنی میں آئیں گے، لیکن یہاں سمجھنے والی ایک بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے جب ہندوستان میں انکار کیا حیات عیسیٰ کا، تو اس آیت پہ اس کا ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے کتاب و سنت سیکھیں گے، کس دارالعلوم میں داخلہ دیں گے؟ یہ طنز ہے، استہزاء ہے جو اس نے کیا۔ اب آپ دیکھیں اس آیت میں اس کا اللہ نے جواب دیا، اور اس آیت کی تفسیر میں امام سیوطی سینکڑوں برس پہلے یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی اشکال کرے کہ کہاں سے عیسیٰ علیہ السلام سیکھیں گے کتاب و سنت کو، دیکھو اللہ کی طرف سے حکمت اس کی، یہ اللہ کی تکوینی طور پہ یہ حکمت ہے کہ اس نے قادیانیت کے اور منکرین حیات عیسیٰ کے اشکال کا جواب پہلے دے دیا قرآن حکیم میں۔ وہ کیا کہ یہ اللہ کی نعمت خاصہ ہے عیسیٰ تم پہ، اس کو اللہ یاد کرائیں گے آخرت میں۔ کیا کہ تجھے میں نے کتاب و حکمت دی، اور سبھی جانتے ہیں
کہ جب کتاب و حکمت قرآن حکیم میں آئے تو اس سے مراد تعلیم قرآن کریم اور تعلیم سنت مطہرہ، سنت خیر الانام ہی ہوتی ہے۔ تو اب اس کی تعلیم اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، یہ اللہ کہیں گے، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ اترنے سے پہلے اللہ سے یہ سب کچھ سیکھ کے آئیں گے اور اسی کے مطابق دنیا کے فیصلے کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی انعامات یاد دلوائے کہ تمہیں میں نے قرآن و سنت سکھایا تورات و انجیل کے ساتھ، اور جب دنیا میں وہ دوبارہ آئیں گے تو اس سے پہلے یہ تمام علوم اللہ سے سیکھ کے آئیں گے۔ تو یہ بات بھی حضرت عیسیٰ کی حیات کی دلیل ہے، اور انبیاء اور رسل کے درمیان وہ وحید اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ نے اس کرامت اور اس شرف اور اس نعمت کے ساتھ خاص فرمایا، کیا کہ وہ قرآن کے بھی عالم، حدیث کے بھی عالم، تورات کے بھی عالم، انجیل کے بھی عالم، تمام ان وحیوں کے وہ عالم ہوں گے۔ کیوں کہ انہوں نے اس دنیا میں امام عادل بن کے خاتم الشرائع کے مطابق خود بھی فیصلے کرنے ہیں، خود بھی عمل کرنا ہے، اور انسانوں کو بھی دعوت دینی ہے، اور پھر ساری انسانیت ان کے پیچھے لگ جائے گی۔ اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس کی تفسیر کہ تمام اہل کتاب دار ایمان میں آ جائیں گے، اور اس کی شرح جو رسول اللہ نے فرمایا کہ لا يبقى من الملل الا ملت الاسلام، کہ ملت اسلام دنیا میں ہوگی۔ تو یہ ہماری 9ویں آیت تھی۔ اب 10ویں آیت جو ہے، دراصل اس کو ہم نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ ہم قادیانیت کو دعوت تأمل دیں۔ وہ ہماری طرف سے اگرچہ کوئی بنیادی طور پہ اس امر کی دلیل نہیں ہے، یعنی حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ، مگر دعوت تأمل کیسے ہم دیں گے؟ اور وہ آیت پہلے سن لیں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یوں ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ جائیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اب اس آیت سے وجہ استدلال کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اگرچہ ہماری رائے میں اس آیت کا حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قضیے سے بظاہر تعلق نہیں ہے، مگر یہ آیت ہم نے اس لیے اختیار کی کہ دعوت بالحکمہ ہو، اور ابنائے قادیانیت کے لیے آج کی ہماری یہ گفتگو باعث تأمل ضرور بنے، کیونکہ اس جماعت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت سے نزول عیسیٰ پر استدلال کرتے ہیں۔ یہ ہے بات محل تأمل، اور اس کا یہ استدلال حیات عیسیٰ پر اعتراف ہے۔ اسی لیے ہم نے قادیانیت پر الزامی حجت کے طور پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، براہین احمدیہ جو روحانی خزائن کے اندر مندرج ہے، اس کے حاشیے میں وہ یوں رقم تراد ہیں، صفحہ 601 اور 3 کے حاشیے میں، یہ آیت اس مقام پر حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف و احسان کو قبول نہیں کریں گے، اور حق کے محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب کہ خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام
نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا میں پر اتریں گے. یہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا کلام پڑھ رہا ہوں. اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کجرو اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا. اور جلال الہی اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا. اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا. اور یہ زمانہ اس زمانے کے لیے بطور ارہاس کے واقع ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، یہ حوالہ ہم نے اس لیے نقل کیا ہے کہ ہم ابنائے ملت قادیانیت کو اس آیت کی تفسیر میں اپنے بانی کی اس تحریر میں دعوت فکر و تأمل دے رہے ہیں جو ہم نے نقل کی ہے. کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قرآن کی اس آیت سے وہ ثابت کر رہا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اور دوسری طرف جناب علی خود ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہیں. بہرحال ہماری آج کی اس مجلس کے اندر ہماری غرض صرف یہ ہے کہ ہم اپنے تمام ابناء کو، تمام طلبہ کو اور اس فیلڈ میں کام کرنے والوں کو یہ درخواست کریں کہ آپ ان آیات اور ہمارے وجوہ استدلال کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ حیات عیسیٰ میں آپ کو رسوخ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس عقیدہ کے تحفظ اور حمایت اور نشر و اشاعت کے لیے استعمال فرمائے. چونکہ آج کا دور پرفتن ہے، اور آج کفر کی پوری سازش یہ ہے کہ دنیا کے اندر امام عادل اللہ کی طرف سے آنے والا لوگ اس بات کو بھول جائیں اور وہ مایوس ہو جائیں دنیا کے حالات سے. اور ہم انشاءاللہ کوشاں رہیں کہ مایوسی کفر ہے. لا تیسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو انسانیت. اور ہم تو پوری انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے لوگو، ظالموں کے ظلم اور جابروں کے جبر اور مستبدین کے استبداد سے آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کی حدود پہ قائم رہیں. اور انشاءاللہ اللہ مظلومین کی مدد کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں نازل فرمائیں گے. یہ بے شمار ان حکمتوں سے ایک حکمت ہے جس کی تحت اللہ تعالیٰ نے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ حضرت عیسیٰ کی توفی فرمائی، ان کا رفع فرمایا، اور پھر ان کا نزول فرمائیں گے. ہم آخر میں مخلصانہ دعوت دیں گے ابنائے قادیانیت کو کہ وہ اس عقیدے کو جو امت مسلمہ کا ہر دور میں اجماعی عقیدہ رہا ہے، اس کو قبول کریں اور رحمت للعالمین کی رحمت میں دوبارہ داخل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.